السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا صوفی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پور۔ ناظرین، وراثت کی تقسیم کا مکمل اور آسان طریقہ کار آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس عنوان سے مکمل ہماری 3 قسطیں آپ کی خدمت میں آئے گی۔ انشاءاللہ العزیز اس سے آپ آسان طریقہ کار وراثت کو تقسیم کرنے کا سمجھ جائیں گے۔ چند اصطلاحات کو یاد رکھیں۔ جو شخص یا جو عورت انتقال ہوتی ہے اسے متوفی یا متوفیہ کہتے ہیں یا میت کہا جاتا ہے۔ جو پیچھے اس کے مال کے حقدار بچتے ہیں انہیں وارث کہا جاتا ہے۔ آسان طریقے سے سن لیجئے کہ مال کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ پہلے بنیادی 3 باتیں ہیں۔ جائیداد حقداروں میں متوفی پر واجب الادا قرض دینے اور وصیت کو پورا کرنے کے بعد تقسیم ہوگی۔ اس کے اوپر جو قرض ہے وہ ادا کیے جائیں گے، اس کی وصیت پوری کی جائے گی، پھر جو ہے تو اس کے مال کا بٹوارہ کیا جائے گا۔ دوسری بات، اگر صاحب جائیداد خود اپنی جائیداد تقسیم کرے تو اس پر واجب ہے کہ پہلے اگر اس پر کوئی قرض ہو تو قرض ادا کر دے، پھر اس کے بعد اسے اپنے ورثہ کے اندر تقسیم کرے۔ ایسی جو کوئی وعدہ اگر اس نے کسی سے کیا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرے، پھر جائیداد تقسیم کرے۔ جائیداد کو تقسیم کرتے وقت اگر رشتہ دار جو یتیم ہے، مسکین ہے، حاضر ہو جائے تو جائیداد میں سے کچھ ان کو بھی دے دے۔ تیسری بات، اگر صاحب جائیداد فوت ہو گیا، انتقال کر گیا اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی اور نہ ہی جائیداد کو تقسیم کیا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر جو واجب الادا قرض ہے وہ دینے کے بعد پھر اس کی بقیہ جائیداد حقداروں میں، وارثوں میں تقسیم ہوگی۔ تقسیم میں جو حقدار ہے، جائز حقدار ہے، وارث ہے، وہ کون ہے؟ تو جائز حقدار میں سن لیجئے، نمبر 1، صاحب جائیداد مرد ہو یا عورت، ان کی جائیداد کی تقسیم میں جائیداد کے حقدار اولاد ہیں۔ مرد ہو، مرنے والا یا عورت، دونوں کی جو اولاد ہے پہلے وہ جائز حقداروں کی فہرست میں آتی ہے، پھر والدین، اس کے بعد بیوی اور شوہر۔ اگر صاحب جائیداد کے والدین نہ ہو تو جائیداد اہل خانہ میں تقسیم ہوگی۔ اگر صاحب جائیداد کلالہ ہو اور اس کے سگے بھائی بہن بھی نہ ہو تو کچھ حصہ سوتیلے بہن بھائیوں کو دیا جائے گا۔ کلالہ کون ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر آئے گی۔ اور باقی نزدیکی رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہو، نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں، پھوپھی، چچا تایا یا ان کی اولاد کو ملے گا۔ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ کیا ہے؟ شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ کیا ہے؟ نمبر 1، شوہر کی جائیداد میں بیوی کا حصہ 8واں یا 4تھائی ہے۔ یا تو 8واں حصہ ملے گا یا 4تھائی حصہ ملے گا۔ ابھی 8واں اور 4تھائی حصہ کب ملے گا سن لیجئے۔ اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوگی تو ان میں وہی حصہ تقسیم ہوگا۔ 8واں مل رہا ہے تو 8واں حصہ سب بیویوں میں 2، 3، 4 جتنی بیویاں اس میں تقسیم ہوگا۔ 4تھائی حصہ مل رہا ہے تو 4تھائی حصہ تمام بیویوں کے اندر تقسیم ہوگا۔ اگر شوہر کی اولاد ہے تو جائیداد کا 8واں حصہ بیوی کا ہے، 6واں حصہ والدین کا ہے، شوہر کے والدین کا ہے اور باقی بچوں کا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا، اس کی بیوی حیات ہے، اس کے ماں باپ بھی ہے تو یہ ہوگا 4۔ اگر شوہر کی اولاد میں فقط لڑکیاں ہیں 2 یا اس سے زیادہ تو جائیداد کا 2/3 حصہ لڑکیوں کا ہوگا اور بیوی کے لیے 8واں حصہ ہوگا
اور چھٹا حصہ شوہر کے والدین کا ہوگا۔ نمبر 5، اگر شوہر کے اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو جائیداد کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ لڑکی کا ہوگا، بیوی کے لیے 8واں حصہ ہوگا اور شوہر کے والدین کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ نمبر 6، اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں بیوی کا حصہ چوتھائی ہوگا اور باقی جائیداد والدین کی یعنی شوہر کے والدین کی ہوگی۔ 7ویں بات، اگر بیوی شوہر سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر بیوہ نے شوہر کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے نکاح کر لیا تو اس کو بھی حصہ نہیں ملے گا۔ 9ویں بات، اگر بیوہ نے حصہ لینے کے بعد شادی کی، وراثت کا حصہ لینے کے بعد شادی کی تو اس سے اس کا وہ حصہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایسے ہی بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کیا حصہ ہے؟ بیوی وفات پا رہی ہے تو اس میں شوہر کو کیا ملے گا؟ نمبر 1، بیوی کی جائیداد میں شوہر کا نصف یا چوتھائی حصہ ہے۔ نصف کب ملے گا اور چوتھائی حصہ کب ملے گا؟ سماعت کر لیجئے۔ نمبر 2، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو شوہر کے لیے نصف حصہ ہے اور نصف بیوی کے والدین کا، نصف یعنی آدھا حصہ شوہر کا اور آدھا حصہ بیوی کے ماں باپ کا۔ نمبر 3، اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کے لیے جائیداد کا چوتھائی حصہ اور چھٹا حصہ بیوی کے ماں باپ کا اور باقی بچوں کا۔ نمبر 4، اگر بیوی کی اولاد میں لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے، لڑکا کوئی نہیں، لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو لڑکیوں کو 2/3 حصہ ملے گا، شوہر کو چوتھائی حصہ اور جو باقی جائیداد بچے گی وہ بیوی کے ماں باپ کو ملے گی۔ نمبر 5، اگر بیوی کی اولاد میں صرف ایک لڑکی ہو تو آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا، شوہر کو چوتھائی حصہ ملے گا اور والدین کو چھٹا حصہ ملے گا۔ نمبر 6، اگر شوہر بیوی کے والدین کی طرف سے جائیداد آنے سے پہلے، بیوی کی جائیداد اس کے ماں باپ کی طرف سے آنے سے پہلے شوہر وفات پا جائے تو شوہر کو حصہ نہیں ملے گا۔ بیوی کا حصہ اپنے والدین کی طرف سے ملنے سے پہلے بیوی وفات پا جائے، بیوی کا والدین کی طرف سے حصہ ملنے سے پہلے بیوی کا انتقال ہو جائے، وفات پا جائے اور اس کے بچے ہیں تو بیوی کا والدین کی طرف سے حصہ نکلے گا اور اس میں چوتھائی حصہ شوہر کا ہوگا اور باقی بچوں کو ملے گا۔ 8واں مسئلہ، اگر بیوی اپنے والدین کی طرف سے حصہ ملنے سے پہلے فوت ہو، حصہ ماں باپ کی طرف سے ملے اس سے پہلے بیوی کا انتقال ہو گیا اور اس کو اولاد بھی نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ناظرین، اسی طریقے سے ہماری 2 قسطیں اور آئے گی، امید کرتا ہے آپ اس کا انتظار کریں گے، ہمارے چینل کو ایک لائک کر دیں گے اور سبسکرائب کر لیں گے، ویڈیو کو شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔